إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، ہر قسم کی تعریف و کبریائی، عظمت و جلالت، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین خاتم النبیین پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ عزیزان محترم، سامعین و سامعات، یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بولتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جو بھی جملہ بولتا ہے، جو بولتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس ایک نگران مقرر ہے، لکھنے والا مقرر ہے، وہ اس کے اس بول اور جملے کو، اس کی گفتگو کو محفوظ کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور تول کر بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یوں تو بے شمار احسانات و اکرامات کیے ہیں، اللہ کے انعامات کو، اکرامات کو، احسانات کو انسان شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ
اس کا وجود، زندگی، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جن چیزوں سے وہ محظوظ ہوتا ہے، جنہیں وہ استعمال میں لاتا ہے، یہ سارے رنگ روپ، یہ ساری اشیاء، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، یہ انسان کے لیے بنائے گئے، انسان ان سے فیض اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ساری مخلوقات جو اللہ نے خلق کی ہیں، جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اللہ کا انسان کے اوپر احسان اور اکرام ہے۔ بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان اور بڑا انعام جو اللہ نے انسان کے اوپر کیا ہے، وہ اس کو قوت گویائی عطا کی۔ اس کا یہ بولنا، مافی ضمیر کا اظہار کرنا، اپنے دل کے خیالات کو زبان کو ترجمان بنا کر کے ظاہر کرنا، اپنے ذہن کے افکار کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے زبان کا سہارا لینا، یہ زبان، یہ گفتگو، یہ بول اور یہ قوت گویائی، یہ اللہ کے انعامات و احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے۔ اور یہ بولنا، یہ قوت گویائی، یہ زبان، وہ وصف ہے کہ جس سے انسان دیگر مخلوقات سے بھی منفرد اور ممتاز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوقات، کائنات جس سے بھری پڑی ہے، انسان وہ مخلوق ہے کہ جو اپنے جذبات کا، مافی ضمیر کا اظہار کر سکتا ہے اور دوسروں تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے، اس زبان کے ذریعے سے بات پہنچاتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سے، اکرام اور انعامات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بولنے کا سلیقہ بخشا، بولنے کا طریقہ بتلایا، مافی ضمیر کے اظہار کے لیے، اپنے جذبات و احساسات اور کیفیات کو بیان کرنے کے لیے انسان کو یہ زبان جیسا ایک عضو عطا کیا۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا، منفرد نعمت کا اور بڑے احسان کا شکر گزار بنے اور اس زبان کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرے۔ زبان کو درست استعمال کرنا چاہیے، اس کا درست استعمال، زبان کا درست استعمال جہاں انسان کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، وہیں زبان کا غلط استعمال یہ انسان کی برائیوں میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جہاں زبان کے ذریعے سے وہ بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، وہیں اس زبان کے غیر محتاط استعمال کی وجہ سے بہت ساری برائیوں کو اور گناہوں کو اپنے کھاتے کے اندر بھی درج کروا سکتا ہے۔ یہ زبان کا استعمال اس قدر اہم ہے اور بہت محتاط ہو کر کے استعمال اس کا کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے ساتھ اس کو مشروط کیا ہے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، عمدہ اور اچھی بات کہے، خیر والی بات کہے، بھلائی کی بات کرے، یا پھر وہ خاموش رہے۔ اگر وہ خیر کی بات نہیں کر سکتا، اگر وہ بھلے کی بات اس کے لیے کرنا مشکل ہے، اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا۔ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عمدہ بات کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ خیر کی بات کرے، وگرنہ وہ خاموش رہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اور یہ زبان کا استعمال اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک دفعہ سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتلائیے کہ جس کو میں تھام لوں، جس کو میں مضبوطی سے اپنی زندگی کا جز بنا لوں، حصہ بنا لوں، جسے میں حرز جان بنا لوں۔
فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اللہ کو اپنا پروردگار مان لو، یہ کہو کہ میرا رب میرا پالن ہار، مجھے زندگی کے رمق اور زندگی کے رستے سجھانے والا، دکھلانے والا، میری مشکلات کا حل دینے والا، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، وہ میرا رب میرا پروردگار میرا اللہ ہے۔ اللہ کو اپنا رب کہہ دو اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ جب اللہ کو تم اپنا رب مان لو گے، اس کا اعلان کرو گے، تو دنیا تمہاری زندگی کو مشکل بنائے گی، دشمن اٹھیں گے، دشمنیاں جنم لیں گی، لیکن انسان کو اپنے اس قول کے اوپر کاربند رہنا چاہیے اور اس پر ڈٹ جانا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کے لوگ یہ زندگی چھین نہیں سکتے، یہ روزی چھین نہیں سکتے، یہ مشکلوں کا حل دے نہیں سکتے، مشکلات کے اندر اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی کی مشکلوں کے اندر اگر ذرہ بھر بھی اضافہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ، اللہ کو رب کو اپنا پروردگار مان لو اور پھر اس پر ڈٹ جانا۔ اللہ کو رب کہنے سے یہ دنیا کے لوگ یہ رسم و رواج آڑے آتے ہیں، خاندان کے لوگ مخالف بن جاتے ہیں۔ ہماری قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی، اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہی ہے کہ وہ اسلام کی بیٹی ہے، اس کا جرم یہی ہے کہ اس نے اللہ کو اپنا رب مانا۔ اس کے اسی جرم کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے اس جرم کی وجہ سے آج تقریباً ربع صدی بیت چکی ہے کہ وہ پابند سلاسل ہے۔ اور ہم جب اس کا تذکرہ سنتے ہیں دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ ہماری غیرت کہاں گئی، ہماری اسلامی حمیت کہاں گئی، ہماری ایمانی غیرت کہاں گئی کہ ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں پاتے۔ اس کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے، ہمیں اپنے حکمرانوں کو احساس تو دلانا چاہیے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے کچھ تگ و دو کریں۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کو اپنا کہنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری بہن قوم کی بیٹی وقت کے فرائنہ اور جبابرہ اور ظالموں کی قید میں گئی۔ اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اس کی رہائی کا رستہ بنا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کو اپنا رب مانو اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ میرے لیے خطرے والی اور خدشے والی چیز ہے، کہ جس سے بچنا لازم ہو، جس کے بارے میں مجھے محتاط رہنا ہوگا، جس کے بارے میں یہ ہے کہ میرے اوپر اس کا وار چل سکتا ہے، جس سے میں بچ کر رہوں، جس کا استعمال میں دھیان سے کروں۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت انہیں سیدنا سفیان بن عبداللہ کو جو تلقین فرمائی، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا کہ اس زبان کا استعمال درست رکھنا، اس کو تھام کے رکھنا، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ اس زبان کا غلط استعمال تمہارے اس لا الہ الا اللہ کے کہنے کے اوپر بھی زد ڈال سکتا ہے۔ زبان کا یہ غلط استعمال ہمارے کیے دھرے پر پانی پھیر سکتا ہے۔ یہ زبان کا استعمال اگر یہ درست نہ ہو تو ہمارے اعمال وہ بھی سوالیہ نشان بن سکتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک غزوے کے موقع پر مجھے موقع ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں بہت قریب ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسا کام بتلائیے کہ جس سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور آگ سے جہنم سے دور کر دے۔ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیسے ہوتے تھے، اور ہمارے سوالات، ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صرف رسول اور نبی اور پیغمبر نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے، جگہ، سلطنت کے بادشاہ، ایم پی اے، ایم این اے، گورنر، سب کچھ تھے۔ معاملات آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے۔ آج ہمارے ملکی اور ملی سطح پر جو مشکلات ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسولوں کی وراثت نہیں ہوتی، وہ کوئی جائیداد اپنی وراثت میں نہیں چھوڑ کر جایا کرتے، ان کی وراثت یہ علمی اور نبوی علم ہوا کرتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو تو مان لیا، العلماء ورثۃ الانبیاء تو کہہ دیا، لیکن نبی کا مقام اور مرتبہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم نے تخت نبی کے لیے ان لوگوں کو چن لیا کہ جنہیں دین کے ساتھ کوئی محبت اور الفت نہیں، دین کے معاملے میں کورے لوگ۔ جب سے ہم نے سیاست اور مذہب کو الگ کر دیا، دین اور سیاست کو الگ کر دیا، زندگی کے اندر مشکلات اور مصائب بڑھنا شروع۔ آئیے یہ ایک دفعہ اپنے ذہنوں میں نظر ثانی کیجئے کہ ہم نے دنیاوی معاملات کو سنبھالنے کے لیے بھی ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے جو دینی بصیرت رکھنے والے، جو انبیاء کے وارث ہیں، جو علماء ہیں، جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ علماء بھی علماء نہ رہے، علماء کے اندر بھی دنیا داری آ گئی۔ ہم مانتے ہیں کہ علماء کے اندر بھی بہت سارے لوگ عالموں کے روپ کے اندر آ گئے ہیں۔ اصل علماء کی پہچان بھی تو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جو شخص کسی چیز کو طلب کرنے کا جذبہ اور تڑپ رکھتا ہو اسے وہ چیز مل جایا کرتی ہے۔ علماء کی پہچان کریں جو اہل اللہ ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں وہ حقیقی عالم ہے۔ جو عالم اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جو عالم تقوی شعار نہیں ہے، جس عالم کے دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے، وہ عالم رسمی عالم تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی عالم جو انبیاء کا وارث ہے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے سیدنا معاذ بن جبل کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، لمبی حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر جہاں اللہ کی توحید کا بیان ہے، جہاں نماز روزے کو اختیار کرنے کا تذکرہ ہے، جہاں حج اختیار کرنے کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بیان ہے، آپ علیہ السلام نے انہیں پھر یہ بھی بتلایا کہ یہ چیزیں فرض ہیں، اور پھر یہ بتلایا کہ یہ اگر نوافل کا اہتمام کیا جائے تو یہ روزے یہ انسان کے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال لوٹانا، یہ انسان کو جو علائشات ہیں، تکلیفیں ہیں، ان سے بھی بچاتا ہے۔ آخر پر جو بات کہی، یہ ساری نیکیاں گنوانے کے بعد، یہ بتلانے کے بعد کہ رأس الامر الاسلام، کہ دین ہی اصل معاملہ ہے، اصل چیز بنیاد وہ دین ہونی چاہیے۔ آخر پر فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلی، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جو ان تمام نیکیوں کا ماحصل ہے،
جو تمام نیکیوں کی چابی اور بنیاد ہے، بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلَّ، کہ ساری نیکیوں کی جڑ اس کے اندر ہے، ساری نیکیوں کی بنیاد اس کے اندر ہے، خزانوں کی چابی بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلَّ۔ سیدنا معاذ بن جبل، سارے صحابہ ہی ایسے تھے، نیکی کا کام ہو اور وہ اس میں پیش نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیوں نہیں، مجھے بتلائیے کہ ان تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے، کف علیک ھذا، زبان کو تھام کر کے، زبان کو پکڑ کر کے، اپنی زبان کو پکڑ کر کے انہیں کہا کہ اس کو ذرا روک کر رکھنا، اس کو ذرا سنبھال کر رکھنا۔ یہ زبان وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر یہ ساری نیکیاں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ زبان کا درست استعمال وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر انسان کی یہ نیکیاں محفوظ رہتی ہیں، نیکیوں کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، نیکیوں کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو ذرا سنبھال کر رکھے، محتاط ہو کر کے چلے، احتیاط کے ساتھ بولے۔ زبان کا غلط جملہ زبان سے اگر نکالا جائے تو یہ انسان کے لیے اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جنت کے قریب ایک بالشت کے فاصلے پر جا پہنچتا ہے اور اپنے منہ سے ایسا جملہ بول دیتا ہے، ایسا کلمہ نکال دیتا ہے، غیر شعوری طور پر نکال دیتا ہے، منہ سے ایسا جملہ بول دیتا ہے اور اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کو وہ کلمہ اتنا ناپسند اور ناگوار گزرتا ہے کہ اس کو اٹھا کر جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ، ایک بات، ایک قول کہ انسان بے دھیانی میں بھی بول جائے، وہ اللہ کی ناشکری کر جائے، وہ اللہ کی گستاخی، اللہ کے رسول کی گستاخی کر جائے، نعوذ باللہ۔ انسان کو ذرا دھیان کر بولنا چاہیے، جو بولے چاہیے کہ ذرا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، زوجہ مطہرہ، صدیقہ کائنات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ محبوب شخصیت۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو کن سے محبت اور پیار ہے؟ فرمایا عائشہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر محبوب ہے۔ ایک دفعہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری زوجہ مطہرہ ام المومنین، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان سے کوئی جملہ نکل گیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، اشارہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ انسان کا قد انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، رنگ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، جو طبیعت اللہ نے پیدا کی ہو، جو جسامت اللہ نے دی ہو، اس جسامت اور شکل و صورت کے اوپر اعتراض کرنا گویا کہ اللہ کی تخلیق کے اوپر اعتراض کرنا ہے۔ سیدہ صفیہ کے بارے میں ایسا جملہ جب ان کے منہ سے نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی ناگوار بات لگی، کہنے لگے کہ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ۔ عائشہ، تو نے ایسا جملہ بولا ہے، تو نے ایسی بات کی ہے کہ اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر یہ سمندر کے پانیوں میں ڈال دی جائے تو سمندر کے پانی اس سے کڑوے ہو جائیں۔ بات کیا تھی کہ ان کو چھوٹے قد کا اور ہمارے ہاں یہ چیزیں اس طرح کی تو ایک معمول بن گئی، ہم ان کو گناہ شمار ہی نہیں کرتے۔ آج ہمارا معاملہ یہ سیاسی فرقہ بندیوں کی بنا پر اتنا بگڑ چکا ہے، ہماری زبانیں اس قدر خراب ہو چکی ہیں، ایک طبقہ، ایک نسل ایسی مارنے وجود میں آ چکی ہے کہ جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بات بے بات گالی گلوچ ہے، اور جب بھی بات ہو اور منہ سے کوئی لام تان ہی ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ مومن لام تان کرنے والا نہیں ہوا کرتا، ایک مومن سلیقہ شعار ہوا کرتا ہے، مومن بھلی گفتگو کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اور آج پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ ہم نے دین کو اپنی ترجیح سے نکال دیا، جس کی بنا پر سیاسی فرقہ بندیاں بن گئی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مسلکی فرقہ بندی اصل فرقہ بندیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سیاسی فرقہ بندیاں وہ فرقہ بندیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے
ایک قوم کے طبقے کے اخلاق بگڑ گئے ہیں اور انہیں اپنی زبان پر وہ گرفت نہیں رہی، اور وہ ان کی گفتگو، ان کے جملے، ان کی باتیں وہ اذیت رسانی والی، مومنوں والی باتیں نہیں ہیں۔ آئیے اگر اخلاق سنوارنا ہے تو پھر اسوہ نبی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اپنے اخلاق کو سنواریے کہ ایسے لوگوں کی مجلس کے اندر ایک سنجیدہ آدمی کو بیٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ جہاں گالی گلوچ کے ساتھ بات ہو۔ ہم یہ زبان کے جو ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اس کا استعمال محتاط ہو کر کے کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے جو لفظ بولا جائے وہ محتاط ہو۔ اظہار اگر کی بورڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر، فیس بک، ٹویٹر پر ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ہمارے یہ جملے، ہماری باتیں، ہماری گفتگو وہ محتاط ہونی چاہیے، وہ غیبت سے پاک ہونی چاہیے، جھوٹ کی علائشوں سے پاک ہونی چاہیے۔ یہ جھوٹ کہ جس کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا، اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ ایک بڑا جرم کہ جس کو اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ جوڑا گیا، غیبت، اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، خلاف ورزیاں کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، ان کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ زبان مسلمان کی تعریف ہی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ آئیے عزم کریں، فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی زبان کو بھی محتاط بنانا ہے اور دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔